ہم ایجوکیشن سسٹم کے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، اس میں یونیورسٹیز کو دیکھ لیں کہ ڈرگز، حرام ریلیشن شپ، آپ اس چیز کو کس لینس سے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کی خرابی ہے، یہ پیرنٹس جو ہیں ان کی پیرنٹنگ فالٹی ہو چکی ہے، یہ استاد جو ہیں وہ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو اس وے میں جا کے ٹیچ کر سکیں، یا خود یہ یوتھ اپنے آپ کو ڈسٹرکٹیو وے میں جا کے وہ لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر بندہ ذمہ دار ہے، نظام ذمہ دار ہے، والدین ذمہ دار ہیں، آپ کا تربیہ کا جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے جو کہ اب فیل ہو رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، اسلام کے نظام کا پریکٹیکلی نہ ہونا ذمہ دار ہے۔ یعنی ہر چیز اپنا اپنا رول پلے کرتی ہے۔ ایک مشین کو چلانے کے اندر کئی پرزے ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بھی آپ اندر سے نکال دو گے تو وہ مشین آپریٹ نہیں کرے گی۔ یعنی ہر چیز اپنی جگہ اپنا رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ آگے جاوا بگڑا ہوا ہے، نظام نہیں ہے، نظام تعلیم بہت سے جو نکاح نہیں ہو سکتے، نکاح مشکل ہے، شادی پہ کروڑوں خرچے کرنے کا جو ٹرینڈ ہے، جہیز کا ٹرینڈ ہے، نہیں کرو گے تو معاشرے میں عزت نہیں رہے گی۔ یعنی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو آپ گنوا سکتے ہو کہ ہم نے حلال کو مشکل کر لیا اور حرام کو آسان کر لیا۔ پھر ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کہہ دینا، ایک حدیث سنانا کہ جناب عورت کی طرف دیکھو گے تو جو ہے وہ شہوت کی نگاہ سے دیکھو گے تو سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، وعید تو بہت بڑی ہے۔ لیکن اگر پورا نظام نیچرل سا مسئلہ ہے، گھوڑا گھاس چرتا ہے، گھوڑے کو آپ جتنے مرضی بیان دے دو مگر اس کے سامنے گھاس رکھو گے تو وہ تو اس کو چلے گا۔ یعنی آپ نے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، جب قرآن بے حیائی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ زنا کی سزا بھی بتاتا ہے، وہ جلد نکاح بھی بتاتا ہے۔ جی یعنی کچھ چیزیں تو آپ کیا سوچتے ہو نا کہ بھائی یونیورسٹی میں یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لباس کا ہو سکتا ہے، آپ غیر ضروری فن ایکٹیویٹیز کو ڈسکریج کر سکتے ہو، آپ کچھ ایکٹیویٹیز کو بین کر سکتے ہو۔ یعنی کچھ چیزیں جو نیت نظر آتی ہے کہ آپ یہ چیزیں، اس سے ہی بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ کہ ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے، روٹی اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ مطلب لڑکی والے کی بھی یہ سوچ ہے، لڑکے والے کی بھی یہ سوچ ہے کہ فتنے کے دور میں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ میں حیا پر قائم رہوں۔ اچھا، اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو جناب بالغ ہو گیا تو بزن کیڈ میں نکاح تھا، تو سے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا امتحان ہے، آپ نے 12 سے، اگر آپ اس طرح اتنے ہی ڈیسپریٹ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کے بعد بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ پھر رہے ہو۔ تو بہرحال آپ نے امتحان دینا ہے نا اس دنیا میں، آپ نے بے حیائی کے دور میں ہی بے حیائی سے بچنا ہے۔ حضرت یوسف نے مصر کے بے حیائی کے دور میں مصر کی عورتوں کے جس طرح کے اخلاق تھے اس میں بچ کے دکھایا۔ یعنی یہ بہانہ نہیں ہے کہ حالات بڑے گندے ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا میں بڑا گند ہے تو میں بھی گندا ہوں، یا وہ عورت بے پردہ ہے تو میں تو دیکھوں گا اس کو۔ نظر کی حفاظت کا حکم تو آپ پر لگے گا اگر وہ ننگی ہو کے بھی آ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان تو ہے، چیلنج تو ہے، آزمائش تو ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ زبردستی اس کو امتحان میں ڈال دینا اور اس کے لیے جو حلال راستے ہیں ان کو بند کر دینا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس ان کی جو سوچ بدل جائے اولاد کی تربیت اور پریارٹیز پر، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔